الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکتی میں مت ڈالو. کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرو کہ جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو. کہیں تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو یا اپنے آپ کو ہلاک کر دو. پھر دوسری آیت جو 19ویں پارے کی تلاوت کی، اس میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان کی ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں. کافی صفتیں اللہ نے بیان کی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں نرمی ٹپکتی ہے، اور اگر کوئی جاہل ان پڑھ آدمی ان سے الجھ جاتا ہے تو یہ سلامتی کی بات کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں. اور جب راتیں گزارتے ہیں تو اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر راتیں گزار لیتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے میں اور قیام میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے راتیں گزارتے ہیں. یہ پوری رحمان کے بندوں کی اللہ نے صفتیں بیان کی. اسی میں سے ایک صفت بیان کی ہے جو میں نے تلاوت کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ گزرتے ہیں اور لوگوں کو بے فضول کے کاموں میں مبتلا دیکھتے ہیں، ایسے کھیل کود، ایسے تماشے کہ جس میں نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، ایسے کھیل کود اور تماشوں میں لوگوں کو مبتلا دیکھتے ہیں تو یہ لوگ بڑے احترام سے گزر جاتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی. ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے شریعت اسلام کے پیروکار ہیں. اللہ نے ہم سب کو ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا. جب سے آنکھیں کھولی اسلامی ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی. بچپن سے ہم کو اللہ کی وحدانیت سکھائی گئی. بچپن سے ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی پیغمبری بتائی گئی، اور اسلام کو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ڈالا گیا. یہ نہیں کہ اسلام صرف مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسلمان، اور اس کے باہر نکلے تو ہمارے طور و طریق سے اسلام نکل جائے، یہ مسلمان نہیں ہوتے. اسلام ہماری زندگی کے ہر پہلو میں گول گول کر پلایا گیا. ہر چیز میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو، یہاں تک کہ اس طریقے سے بیٹھنا کہ جس سے تمہارا سطر دکھائی دے وہ بھی منع کر دی. ایسی جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھنا کہ اگر وہ چیز ہٹا دیا جائے تم گر جاؤ، تمہیں تکلیف پہنچے، شریعت نے اس سے بھی منع کی. کھانا کھاؤ تو کیسے کھاؤ، پانی پیو تو کیسے پیو، یہاں تک کہ استنجا کرو تو کیسے کرو. شریعت نے زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان تمام کے اندر ہر چیز کا طریقہ بتا دیا. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، بتایا کہ طاقتور مومن جو ایمان والا ہو اور طاقتور ہو، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کمزور ایمان والے کے مقابلے.
اگر وہ اپنی طاقت کو ایمانی قوت میں صرف کرتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کیجئے میرے بھائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، قرآن اترنے لگا، اسلام پہلی مرتبہ مکہ المکرمہ میں پنپ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اس وقت دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی تو وہ یہودی اور عیسائی تھے، کیونکہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر چیز الگ تھی. کھانے پینے کے طریقے الگ تھے، لوگوں سے بات چیت کرنے کے طریقے الگ تھے، لوگوں سے برتنے کے طریقے، لوگوں سے ورتاؤ کیسے کرنا ہے، وہ تمام طریقے ان کے الگ تھے. اور اسلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور قرآن مقدس کے واسطے سے ہم کو ہر چیز کا طریقہ بتایا، اور ان یہودی اور عیسائیوں کے طریقوں سے ہر چیز میں مخالفت کرنے کو کہا کہ اگر یہ کام یہودی کرتے ہیں تمہیں نہیں کرنا ہے، مجھے مخالفت کرو. یہاں تک کہ اسلام سے پہلے یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 10ویں کا روزہ تو رکھنا ہے، لیکن خالی 10ویں کا روزہ رکھو گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے عبادت میں بھی ان کے جیسی مشابہت کو پسند نہیں کی، پھر دوسرے طریقوں میں تو کہاں پسند کی جائے گی میرے بھائی. فرمایا یا تو 9ویں 10ویں کا روزہ رکھو یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. جب اسلام نے پہلی مرتبہ روزے کو اتارا، روزے کی شریعت، بھئی روزہ کب سے کب ہوگا، تو فرمایا کہ تہجد کے وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو سحری کا کیا مطلب، تو کہا صبح صادق کے وقت تمہیں سحری کرنی ہے، کھانا کھانا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس میں برکت رکھی ہے اللہ نے، لہذا سحری کیا کرو. اور فرمایا یاد رکھو یہودی لوگ رات اور دن دونوں کا ملا کے روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں، تمہیں سحری کرنی ہے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. حضور فرما رہے وہ لوگ سحری نہیں کرتے، تمہیں سحری کرنی ہے کیونکہ اللہ نے تمہاری سحری میں برکت بھی رکھی ہے اور یہودیوں کے ساتھ مخالفت بھی. اور فرمایا یہودی لوگ داڑھی کو کٹا دیتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. میرے بھائیوں، اسلام جب پہلی مرتبہ محمد رسول اللہ کے واسطے سے دنیا کو مل رہا ہے، اس وقت اگر دنیا کے نقشے پر کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی کلچر پایا جاتا ہے تو وہ یہودیوں اور نصرانیوں کا کلچر تھا. اور ان کے کلچر میں ایک طرح کا چھچورا پن تھا. تہذیب کے نام پر عورتوں کو اوریا کرنا، عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں لانے کا ایک طریقہ تھا. تہذیب کے نام پر چھوٹے اور بڑوں کی تمیز کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا تھا. محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ نے ہم کو اسلام کی شکل میں بہترین تہذیب و تمدن کا طریقہ عطا فرمایا. ہمارے پاس اسلامی طریقہ ہے میرے بھائی، اور جب یہ ہیں تو اس طریقے کے سامنے دنیا کے کسی طریقے کی کوئی حیثیت نہیں. ہم دین مصطفی کے پیروکار ہیں. محمد رسول اللہ کی شریعت ہمارے پاس ہے جس نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے طور و طریقے بتا دیے. صحابہ کو کشتی کرنے کے طریقے بتائے، ان کو کسی طریقے سے ہمیشہ ایکٹیو رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے. ایمان والے آدمی کی اور ایمان والے مضبوط آدمی کی حیثیت اللہ کے نزدیک کتنی ہے وہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتائی. سیدنا عمر فاروق تو اتنا زور دیتے تھے کہ راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اور پیر گھسیٹ کر چلتا ہے، جیسے چلتے ہیں نا آج کل لوگ، پتہ نہیں انسان چل رہا ہے جانور چل رہا ہے، چلتے ہیں مٹی اڑاتے ہوئے چلتے. حضرت عمر فاروق اگر کسی آدمی کو راستے کے اندر پیر گھسیٹتا ہوا چلتے تھے تو بلا کر پیروں پہ کوڑا مارتے تھے.
کہتے تھے اللہ نے مرد بنایا ہے مرد کی چال چلا کر. کسی آدمی کو اگر اس کے اس طریقے سے ہاتھ ڈالا ہوا دیکھ لیتے تھے تو بلا کر مارتے تھے کہ یہ عورتوں کی علامت ہے مرد کی علامت نہیں. نمازوں میں صفیں درست کرنے میں انتہائی سختی سے کام لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مرد بنایا ہے تمہارے اندر سے مرد کی علامت ٹپکنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کو طاقتور ایمان والا بڑا پسند ہے, کمزور مریل ٹٹو قسم کے ایمان والے کی اللہ کو پرواہ نہیں. اس لیے طاقتور بنو اور اس کے طور و طریقے بتائیں. گلوبلائزیشن جس کو ہم بولتے ہیں آج کل, قدرتی ماحولیات, اس کے اوپر کتنا دھیان دیا. کسی جمعہ کو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے اوپر بھی محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا. ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے بھی بتایا اور قرآن نے بھی بتایا. پیڑ پودے اگانے کی کیا حیثیت ہے, آئیے ذرا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ جو دنیا آج یہ نعرہ لگاتی ہے ورکش واؤ نے برسات لاؤ والا, ارے یہ نعرہ تو برسوں پہلے محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے. حضور نے تو تر و تازہ درخت کے پتوں کو توڑنے سے بھی منع فرمایا اور فرمایا کہ کوئی درخت کا پتا اگر تر و تازہ ہے نہ توڑا کرو, اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے. گلوبلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے میرے بھائیو, آج دنیا مختلف میٹنگیں کی جا رہی ہے, یو این او میں میٹنگ بلائی جا رہی ہے کہ بھئی انوائرمنٹ کے اوپر کیا کام کیا جائے. پردوشن, اتنا پردوشن پھیل رہا ہے تو انوائرمنٹ کو کم کرنے کی ڈیزل پیٹرول کی گاڑیوں کو بند کر کے بیٹری کی گاڑیوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2025 تک ان لوگوں کا یہ مستقل ان لوگوں کا فنڈا ہے کہ یہ کام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ کے اوپر دھیان دیا جائے. میرے بھائیو, محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے اس کی تعلیم دی کہ گلوبلائزیشن کیا ہے. بہرحال تو اسلام نے کوئی طریقہ میرے بھائی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ہمارے لیے کوئی تشنگی اور کوئی پیاس باقی رکھی ہو. ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے قریب آنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. قرآن کی محفلیں, قرآن کی مجلسوں میں آئیے, بیٹھیے, دیکھیے, سنیے اور سمجھیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس. ہم نے صرف اس کو تعویذ کی کتاب بنا کر رکھ دی ہے. بھائی قرآن کس کے لیے, تو کہتے ہیں قسم کھانے کے لیے, الماری میں رکھنے کے لیے, اور جب ضرورت پڑے تو مولانا صاحب سے تعویذ بنانے کے لیے قرآن ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ عملی کتاب تھی, اس کو عبادت کی کتاب بنا کر رکھ دی. تو کھیل کود آپ کی لائف میں کتنا ضروری ہے, اس کا کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چنانچہ ایک روایت میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ لہو ولعب. ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ کھیل کود اور تماشا ہے. دھیان سے سنیے گا حدیث. کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ فہو لہو ولعب. ہر وہ چیز کی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ کھیل اور تماشا ہے. الا الاربع, ہاں 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں بھلے اللہ کا ذکر نہ ہو پھر بھی وہ کھیل اور تماشا نہیں ہے, اللہ کو بھی پسند ہے. ان 4 چیزوں کے علاوہ دنیا کی جون سے بھی چیز ہو, اگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اللہ کے وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ صرف کھیل اور تماشا ہے. ہاں 4 چیزیں ایسی ہیں بھلے اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو پھر بھی وہ اللہ کو پسند ہے. چنانچہ اس میں پہلی چیز بتاتے ہیں, ملاعبۃ الرجل امرأتہ. مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا. مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی گھر میں کھیل کود وغیرہ کر رہا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے باہر سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف لے جا رہے. حضور نے فرمایا, عائشہ, اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے. حمیرہ, کوئی نہیں ہے یہاں پر, چلو دوڑ لگاتے ہیں.
تو حضرت عائشہ نے فرمایا ضرور. چنانچہ دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ دوڑنے میں اللہ کے رسول سے آگے ہو گئی. پھر ایک وقت گزر گیا. 2-3 سال کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول دوبارہ اسی جگہ سے جا رہے تھے. تو حضور نے فرمایا عائشہ یاد ہے ہم نے دوڑ لگائی تھی, چلو آج بھی دوڑ لگاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے ساتھ اب کی بار دوڑ لگائی تو حضور آگے ہو گئے, حضرت عائشہ پیچھے ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا سوا ہم بھی سوا, برابر سرابر ہو گئے, اور کہا کہ تم موٹی ہو گئی. سوا ہم بھی سوا, یہ برابر سرابر ہو گئے. حدیث ہے میرے بھائیو, حدیث ہے, سنن کبریٰ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ کھیل تماشا ہے. 4 چیزیں ہیں. ملاعبۃ الرجل امرأتہ, مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا اللہ کو بڑا پسند ہے, اللہ چاہتا بھی. اسی لیے اگر آپ وہ فہرست دیکھیں گے جس میں روزانہ شیطانوں کا سردار شام کے وقت اپنے تمام چیلوں سے حساب لیتا ہے, سمندر کے اوپر ان کی بیٹھک لگتی, رات کو سمندر کے اوپر ان کی بیٹھک لگتی ہے اور شیطانوں کا سردار اپنے چیلوں سے حساب لیتا ہے, آج تم نے کیا کیا. ایک کہتا ہے میں نے 2 بھائیوں میں جھگڑا کروا دیا, دوسرا شیطان کہتا ہے میں نے 2 پارٹنروں میں جھگڑا کروا دیا, ایک کہتا ہے 2 لوگوں میں اچھی خاصی دوستی تھی میں نے غلط فہمی پیدا کروا دی, ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا. شیطان کہتا ہے یہ تو خاص کام کر کے آیا ہے, اس کو میرے پاس لے آؤ. میاں بیوی کی آپس کی زندگی اگر خوشگوار گزرتی ہے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس سے اچھے اور عمدہ خاندان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے, معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے. وہ مرد پھر اپنی نگاہوں کو دوسری جگہ نہیں دوڑاتا ہے. وہ ماحول جس میں میاں بیوی کی زندگی خوشگوار زندگی ہوتی ہے اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. اس لیے اس روایت میں فرمایا ملاعبۃ الرجل امرأتہ, مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا, گرچہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے پھر بھی یہ کھیل اور تماشے میں نہیں ہے, اللہ کو یہ پسند. اور دوسری چیز بتائی تعذیب الرجل فرسہ, مرد کا اپنے گھوڑے کو سکھانا. پہلے زمانے میں جب لوگ گھوڑا پالتے تھے اپنے گھروں میں, گھوڑا پالنے کے بعد اس کو سکھاتے تھے. سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر طرح کے کھیل سکھاتے تھے. جنگ کے میدان میں دشمن پر اٹیک کرنا ہے تو میں کون سی رسی کھینچوں گا تب جا کے تو اپنے پیر اونچے کرے گا, میں کون سی رسی کس انداز میں کھینچوں گا اس وقت تجھے سر پر دوڑنا ہے, میں کون سی رسی کب کھینچوں گا تجھے اس وقت اسٹاپ ہو جانا ہے. یہ تمام طریقے گھوڑوں کو سکھانا, اسی کو سکھانا بولتے ہیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے تھے, صحابہ اس کی تعلیم دیتے تھے, اور اس کو پسند کیا گیا ہے. کوئی آدمی اپنے گھوڑے کو سکھاتا ہے گرچہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے پھر بھی اللہ کو یہ پسند. اور تیسری چیز میرے بھائی بیان کی جاتی ہے وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرْزَيْنِ, 2 نشانیاں لگا کر اس کے بیچ میں آپس میں دوڑ لگانا. اینڈ اور ابتدا, جہاں سے یہاں سے دوڑنا ہے وہاں تک دوڑنا ہے, اس کی 2 نشانیاں لگا کر آپس میں دوڑ لگانا. چاہے بچوں کی دوڑ لگاؤ, آپ خود دوڑ لگاؤ, اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا جسم مضبوط رہے تاکہ اسلام کی خدمت میں وہ کام آ سکے. اس نیت کے ساتھ اگر 2 نشانیوں کے بیچ میں آپ دوڑ لگاتے ہیں, اس میں اگرچہ اللہ کا ذکر نہیں ہے پھر بھی اللہ کو یہ پسند. وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرْزَيْنِ, 2 نشانیوں کے بیچ میں دوڑ لگانا یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور چوتھی چیز میرے بھائی بیان کیا جاتا ہے وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ سَيَّاحَتَهُ, اور مرد کا تیراکی سیکھنا, پانی کے اندر سوئمنگ کرنا اور تیراکی وغیرہ کو سیکھنا. اگرچہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ کو یہ پسند ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تاکید کیا کرتے تھے کہ تیراکی کو سکھا کرو, اپنے گھوڑوں کو سکھایا کرو, اور اسی طریقے سے ہر وہ کام کیا کرو جس سے تمہارا بدن فٹ رہتا ہو, تمہارا جسم مضبوط رہتا ہو. گرچہ اس میں کوئی دینی پہلو نظر نہیں آ رہا ہے,
اگرچہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند۔ تو میرے بھائی، اسلام میں کھیل اور کود سے منع نہیں کیا گیا، اسلام نے ہمیشہ ایسے کھیل کود کی مجھے اور آپ کو اجازت دی ہے جس میں آپ کا دینی یا کم از کم دنیاوی فائدہ ہو، اتنا فائدہ ہو کہ آپ اپنے بدن کو فٹ رکھ سکیں۔ چنانچہ پہلے زمانے میں یہ کھیل کھیلے جاتے تھے جب کھیل میدانوں میں کھیلتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کا عالم کیا ہے میرے بھائی؟ موبائل تھما دیا اور اسی موبائل کے اندر سب چیزیں کھیلی جا رہی۔ بچے کو بلا کر کہو کہ بیٹا چلو ذرا میدان میں جا کر کھیلتے ہیں فٹ بال، تو بچہ کہتا ہے میدان میں فٹ بال کھیلنے کی ضرورت کیا ہے، وہ فٹ بال تو میں اپنے موبائل میں کھیل رہا ہوں۔ چلو بھائی باہر جا کے ذرا کچھ کرکٹ یا کوئی ایسا ورزشی کھیل کھیل کے آتے ہیں، تو بچہ کہتا ہے وہ تمام کھیل موبائل میں موجود ہے، میں باہر کیوں جاؤں۔ چنانچہ دیکھ رہے ہیں آپ بچوں کے پاس جوانی آتی ہی نہیں ہے، بچپن ختم ہوا کہ بچپن شروع ہو جاتا ہے، بچپن کے بعد سیدھا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جوانی کس کو کہتی ہے آج کل تو پتہ چل رہا ہے، 10-15 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جوانی کس کو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے۔ تو یہ تمام ایسے کھیل کہ جس کی وجہ سے ان کا دین کا تو کیا دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو، اسلام نے اس کی مخالفت کی۔ اور یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پتنگ بازی کا تہوار آتا ہے، مکر سنکرانتی جس کو کہتے ہیں، تو اس کو تہوار کہنا بھی کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جس میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ مکر سنکرانتی کے ہو جانے کے بعد دوسرے دن کا اخبار آپ اٹھائیں گے، اس میں دیکھیں گے کتنے لوگ مارے گئے، کتنی جگہوں پر ٹریفک کا پرابلم ہوا، کتنی جگہ پر لوگ اپنے چھتوں سے گر گئے، اور کتنے بے جان پرندوں کے گلے چیر دیے گئے اور پر چیر دیے گئے۔ تو اس کو کھیل کہنا ہی کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جس میں انسانی قیمت کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا کھیل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل ہم انتظار کر رہے ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جام کوثر لینے کی باری آئے اور فرشتے ہاتھ ہٹا کر ہمیں واپس کر دیں اور کہے کہ تم کہاں محمد رسول اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو، تمہیں تو امت محمدیہ اور محمد رسول اللہ کے طریقوں سے پیار اور محبت ہی نہیں تھی، تمہیں تو دنیا کی دیگر قوموں کے ساتھ مشابہت تھی، ان سے پیار اور محبت تھی، ان کی تہذیب و تمدن تمہیں اچھا لگتا تھا، اسلامی طریقے تو تمہیں پسند نہیں تھے، پھر کیسے تم اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام کوثر لینے کے لیے آئے؟ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، ایک آدمی کی باری آنے والی ہوگی کہ فرشتے اس کو پکڑ کر سائڈ میں کر دیں گے، حضور فرمائیں گے اس کو آنے دو میرے پاس، میرا امتی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے یہ لوگوں کو آپ کے طریقے پسند نہیں تھے، یہ تو غیروں کے طریقوں کو پسند کرتے تھے۔ حضور فرمائیں گے کہ ان کو میری نظروں سے دور کر دیں۔ اللہ ایسی حالت ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، کھیل کود تماشا ہر چیز کے اندر اسلام نے ایک لمٹ رکھی۔ ہم دنیا کی دیگر قوموں کی طرح مادر پدر آزاد پیدا نہیں ہوئے، ہم تو جب سے جیتے ہیں اور جب سے بالغ ہوئے اسلام کے جو ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر ہماری زندگی گزرتی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر کہ دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، ہمیں آخری زندگی تو کل موت کے بعد شروع ہونے والی۔ یہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے جو اللہ نے دی ہے اور اسی کے احکام کے مطابق ہمیں گزارنی ہے۔ اصل زندگی تو ہماری حساب کتاب کے بعد شروع ہونے والی، لہٰذا یہاں کی جو زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنی، غیروں کے طریقوں کے ساتھ نہیں گزارنی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہر جمعہ کے دن شہروں کی تمام مسجدوں میں مختلف لوگوں کی ملاقات کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم آپ اپنے بچوں کو پتنگ بازی کے ان تہواروں سے دور رکھو۔ دوسری دن جیسے ہی سنڈے آتا ہے اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ، دین کے حلقوں میں بیٹھنے والے لوگ اپنے بچوں کو رعایت کرتے ہوئے خود اپنے ٹیرس کے اوپر جا کر بچوں کے ساتھ پتنگ بازی کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں کل ہی پرسوں ہی تو آپ کو بتایا گیا ہے، جمعہ کو آپ کو بتایا گیا، جمعہ کے بیان میں آپ کو بتایا گیا ہے یہ غیروں کے تہوار ہے. اور کیا آپ بھول گئے اللہ کے رسول کی وہ روایت، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. آپ اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ دنیا بس اسے کھیل تماشے کی طرف جا رہی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ورلڈ کپ، فٹ بال کا ایک ورلڈ کپ کھیلا گیا. اس ورلڈ کپ کے کھیلے جانے کے بعد 15 ارب روپیوں میں سعودی کی ایک کلب ہے جس کا نام ہے السفینہ، اس کلب نے رونالڈو کو 15 ارب روپیوں میں 1 سال کے لیے بک کیا. یہ افسوس کی بات تو تھی، جہاں سے دین پنپا تھا، جو محمد رسول اللہ کی جائے پیدائش ہے، جہاں سے قرآن کی فضائیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچی تھی، اس قوم کے لوگ اب یہ کام کرنے پر مجبور تھے. اب ان کو دیکھا دیکھی اسی سعودی کا ایک دوسرا کلب ہے جس کا نام ہے الہلال، وہ میسی کو 30 ارب ڈالر میں خریدنے کی بات کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں اب قوم کا پیسہ کس نام پر خرچ ہوا ہے. شاید علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ایک خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، دین اسلام تو مکہ ہی سے نکلا تھا میرے بھائی، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغا، وہ دین کی جس کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو گئی، وہ دین جس سے ہوئی بزم جہاں جس سے چراغا، آج اس کی مجلس میں نہ بتی ہے نہ دیا. یہ صورتحال ہے میرے بھائی. اسی لیے ہم سب کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور کھیل کود میں اسلام کبھی بھی منع نہیں کرتا، لیکن ایسا کھیل کود کہ جس میں آپ کا دین تو کیا دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو، اس کو کھیل کہنا ایک طرح کی بے وقوفی ہے. وہ کھیل ہرگز نہیں ہو سکتا جو کم از کم آپ کے جسم کو بھی فائدہ نہ پہنچائے. لہذا میرے بھائیوں، کھیل کود اسلامی طور و طریق کے مطابق کھیلے جائیں، اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ طاقتور ایمان والا اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ قرآن حدیث کی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا